أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصركم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ فرعونیوں کا جو سلوک تھا اس کا ذکر تھا، اور اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجمالی طور پر چند جماعت و اقوام کا ذکر کر کے عبرت دلائی کہ وہ لوگ انبیاء کی مخالفت کی وجہ سے، ان کو تکلیفیں پہنچانے کی وجہ سے صفحہ ہستی سے مٹ گئے، تمہارا حشر بھی ان سے مختلف نہیں ہوگا. اور پھر فرعون کے جو حواری تھے ان کا ذکر تفصیل کے ساتھ، صراحت کے ساتھ اللہ نے کر دیا کہ فرعون، حامان اور قارون، ان تینوں نے موسیٰ علیہ السلام کی توہین کی، موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی، آپ کے ماننے والوں کو بڑا ستایا، بڑی تکلیف پہنچائی، اور آخر موسیٰ علیہ السلام کو جب دھمکی دی، قتل کی کہ میں نے قتل کروں گا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی پناہ مانگی کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تیری پناہ میں ہر ایسے متکبر کے شر سے جو قیامت کے دن حساب و کتاب پہ ایمان نہ رکھتا، جو قیامت کو ہی نہ مانتا ہو، یا آج کل کے مسلمان کی طرح عقیدہ تو اس کا ہو لیکن عملاً اس سے بیزار ہو، بے پرواہ ہو، دل اس کا سیاہ ہو چکا ہو، کام اس کے سارے غیر مسلموں، کافروں والے ہوں، گویا کہ وہ قیامت کا قائل نہیں، اس کا قیامت میں یقین ہی نہیں عملاً. تو ایسے لوگ پھر حساب کتاب سے کیا ڈریں گے؟ یہ بے انصافی سے کیا ڈریں گے؟ یہ ظلم سے کیا ڈریں گے؟ حالانکہ دنیا کا نظام کفر کے ساتھ چل سکتا ہے مگر ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتا. جو بھی نظام ہو، کہیں بھی ہو، کفر کے ساتھ تو چل سکتا ہے، ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتا. آج کافروں نے مسلمانوں کے اصول اپنائے ہوئے ہیں، جو خلفائے راشدین کے دور میں چل رہے تھے وہ اپنائے ہوئے ہیں.
وہ ترقی کر رہے ہیں، ان سے رعایا خوش ہیں، ان کے ملکوں میں امن ہے، رعایا بڑی خوشی سے بہت زیادہ ٹیکس ادا کرتی ہے، ان کو پتہ ہے اگر ٹیکس ہم ادا بھی کر رہے ہیں تو پھر بہت ساری چیزیں حکومت کی طرف سے بھی ہمیں فری میں ملتی ہیں، اور اگر ہم بے روزگار ہوں تو اس وقت حکومت سارا خرچہ برداشت کرتی ہے۔ تو ان لوگوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت صدیق رضی اللہ عنہ، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، خلفائے راشدین کا اور قرآن کا، مختصر الفاظ قرآن کا نظام اپنایا ہوا ہے اپنی دنیا کے لیے، تو وہ کامیاب ہے۔ اور ہم نے ان کا نظام لیا ہوا ہے جو ظلم ہے، ظلم، تکبر ہے، غرور ہے۔ اسلام کے وقت روم غرور، تکبر، ظلم کا نام تھا۔ فارس یعنی کسریٰ دوسرے الفاظ میں تکبر، غرور، ظلم کا نام تھا۔ اسلام نے جب عدل کا نظام پیش کیا تو ان کے ہی لوگ آئے اور انہوں نے اسلام کو سینے سے لگایا۔ کیا فارس کے بادشاہ نے سپہ سالار سے نہیں پوچھا تھا کہ بھئی کیا وجہ ہے، اب تو سپر پاور ہے تو وہ پھر بستیوں کے بستیاں فتح کر رہے ہیں اور تم بستیوں کی بستیاں جو ان کو دے رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ سپہ سالار نے کہا بادشاہ سلامت، وہ عجیب لوگ ہیں، انسان کی شکل میں فرشتے ہیں یا کون سی مخلوق ہے، وہ دل پہ تو گھوڑے کی پشت پہ سوار ہو کے ایسا مقابلہ کرتے ہیں، ایسا مقابلہ کہ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ پہاڑ ہیں جو ہم سے ٹکرائے جا رہے ہیں، پہاڑ ہیں جو ہم سے ٹکرائے جا رہے ہیں۔ بھاگنے کا اور پیٹھ پھیرنے کا جو ہے نا وہ نام ہی نہیں جانتے، اور رات کو پھر مسلح پہ کی پشت پہ سوار ہو کے اپنے رب کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں۔ اور بادشاہ سلامت ہماری فوجیں جہاں جاتی ہیں، جن بستیوں کو فتح کرتی ہیں، وہاں پھر ان لوگوں کی ماں اور بہنوں کی عزتیں نیلام ہوتی ہیں، نیلام ہوتی ہیں، اور ان کی جائیدادیں لٹتی ہیں، وہاں بوڑھوں پہ، بچوں پہ، عورتوں پہ ظلم کیا جاتا ہے۔ اور یہ لوگ جن بستیوں میں جاتے ہیں، فاتح ہو کے داخل ہوتے ہیں، وہاں ماں اور بہنوں کی عزتیں محفوظ ہوتی ہیں، اور بڑوں کو عزت ملتی ہے، چھوٹوں کو شفقت ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری بہت ساری بستیاں خود ان کو دعوت دے رہی ہے کہ ہماری طرف آ جاؤ، ہماری طرف آ جاؤ۔ یہ تو مسلمان تھے، یہ تو قرآن کا نظام تھا، لیکن جب مسلمان نے چھوڑا، آج مسلمان کا کیا حال ہے؟ اور خصوصاً پاکستان میں قرآن دین اسلام کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، بنا اسلام کے نام پہ اور چلا گورے کے قانون پہ، چلا گورے کے قانون پہ بڑا ظلم ہوا ہے اس کے ساتھ۔ تو اللہ نے پاکستان پہ دیکھے کیسے حالات بھیج دیے کہ دن بدن پیچھے کی طرف جا رہا ہے، دن بدن پیچھے کی طرف جا رہا ہے۔ کرنسی گر رہی ہے، پیٹرول کہاں پہنچ رہا ہے، بے روزگاری کہاں پہنچ رہی ہے، مہنگائی کہاں پہنچ رہی ہے، لوڈ شیڈنگ اس کے باوجود کتنی بڑھ رہی ہے، اور پھر بل کتنے آ رہے ہیں۔ اس دن میٹر چیک کر رہے تھے، ایک بابو جی میرے پاس گزرا، کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا میٹر چیک کر رہے ہیں۔ پہلے تو ہم سمجھ رہے تھے کہ ایک میٹر ہمارا ہے، اس کا 16,000 بل ہے، اب پتہ چلا کہ میٹر دوسرا ہے، اس کا 22,000 بل ہے۔ 22,000 بل اگر ایک تنخواہ دار آدمی اپنی تنخواہ سے دے، اس کے پاس کیا بچتا ہے؟ اس بابا جی نے کہا کہ آج لوگ روٹی بھول گئے، آج لوگ روٹی بھول گئے اور سارے بلوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ بلوں کی وجہ سے ان پہ اٹیک ہوا ہے بل، بعضوں نے چلانگیں لگائی ہیں۔ ظاہر ہے ایک آدمی پسینہ نکال کے اور اس گرم موسم میں سخت گرمی میں پسینہ نکال کے گویا آگ کی بھٹی میں جو ہے نا چلانگ لگا کے جب کماتا ہے بڑے مشکل سے چند ٹک کے، وہ بل کے نظر ہو جائیں تو اس کو غصہ تو آئے گا، پھر اس پہ اٹیک تو ہوگا، وہ تو پھر باولا ہوگا، چلانگ تو پھر لگائے گا۔ اب میں بچوں کو کھلاؤں یا میں بل ادا کروں؟ یہ سارا کا سارا ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ آج اللہ ہمارے اعمال ٹھیک کر دے، حکمران بھی ٹھیک ہو جائے گا، ملک بھی ٹھیک ہو جائے گا، حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ سب سے بڑی لعنت اور بڑا ظلم تو یہ ہے کہ ہم نے ملک میں اسلام کے نام پہ جو بنا اس میں سودی نظام کو رائج کیا ہے، اور سود، جو قوم، جو لوگ، جو آدمی سودی لین دین کرے، اللہ کی طرف سے اس کو جنگ کا چیلنج ہے کہ ایسے لوگ رب العالمین سے لڑنے کے لیے، جنگ کے لیے تیار ہو جائیں تو سودی لین دین کریں۔ ہمارے ملک کا نظام ہی سود پہ چل رہا ہے۔ رب کی طرف سے جو کیا یہ رب کو چیلنج دے رہے ہیں کہ ہم تیرے
جنگ کے چیلنج کو قبول کر رہے ہیں. ہماری طرف سے چیلنج ہے جنگ کا، ہم تیار ہے تیرے ساتھ جنگ کرنے کو. عملاً یہ ایسا کر رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا. اور آج بھی اگر ہم سنبھل گئے تو ٹھیک، نہیں تو خدا جانے آگے کیا ہوگا. اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. ہاں تو بہرحال اللہ نے پہلے اجمالاً اور پھر تفصیلاً اس کا ذکر کیا کہ میرے پیاروں کی توہین اور ظلم تو کسی پر بھی اللہ کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے. ظلم اللہ کا عرش کانپتا ہے. مظلوم کی آہ فوراً عرش تک جاتی ہے. لیکن وہ پھر دیندار لوگوں کے اوپر ہو، وہ اللہ برداشت نہیں کر سکتا. وہ اللہ برداشت نہیں کر سکتا. دیکھیں ابراہیم علیہ السلام پہ ہوا، اللہ نے نمرود کو مٹا دیا. ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی. موسیٰ علیہ السلام پہ ہوا، موسیٰ علیہ السلام کی مومن قوم پہ ہوا، بنی اسرائیل پہ. فرعون نے کیا، اللہ نے فرعونیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جن لوگوں نے ظلم کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مٹا دیا. ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹا دیا. تو ظلم ہو پھر اللہ کے پیاروں پہ ہو، یہ اللہ برداشت نہیں کر سکتا. اللہ کے پیاروں پہ ظلم، ان کی توہین، یہ اللہ برداشت نہیں کر سکتا. جن لوگوں کے دل میں اللہ کی محبت ہو، ان کے دلوں میں پھر علماء کی، دیندار لوگوں کی بھی محبت ہوتی ہے. اور جن کے دلوں میں اللہ کی محبت نہیں، وہ بے دین ہو، ان کے دلوں میں پیسے کی محبت ہو، جس طریقے سے بھی آ جائے، تو ان کے دلوں میں پھر علماء کی محبت بھی نہیں ہوتی، دیندار لوگوں کی محبت بھی نہیں ہوتی. پھر آج اس رجل مومن کا ذکر ہے کہ جس کا تعلق فرعون کے خاندان سے تعلق تھا، فرعون کے خاندان سے. لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لایا تھا، ایمان کو چھپا رہا تھا. لیکن جب اس نے دیکھا کہ آپ فرعون قتل کی باتیں کر رہے ہیں، تو عاشق تھا موسیٰ علیہ السلام کا عاشق، اور سچا عاشق وہ پھر برداشت نہیں کر سکتا، اپنے معشوق کی توہین برداشت نہیں کر سکتا، محبوب کی توہین برداشت نہیں کر سکتا. اس نے جب دیکھا فرعون دھمکیاں دے رہے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی، اس سے پھر رہا نہ گیا، اور اس نے پھر فرعونیوں کو تقریر کی. ایسی تقریر ہے نکات سے بری ہوئی، خیرخواہی سے بری ہوئی، ہمدردی سے بری ہوئی، خلوص و اخلاص سے بری ہوئی تقریر ہے کہ رب العالمین نے قرآن بنا کر اس کو محفوظ کر دیا. اس کے الفاظ کو رب العالمین نے قرآن بنا دیا. کسی کی ہمدردی کی بات کرنا، کسی کی ہمدردی سوچ کے خلوص اخلاص کے ساتھ ہمدردی کی بات کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند ہے. انسان تو انسان، یہ اشرف المخلوقات ہے. چیونٹی کی شکل میں چھوٹی سی مخلوق کیوں نہ ہو، اللہ اس کے کلام کو بھی محفوظ کر کے قرآن بنا دیتا اور اپنی صورت کا نام رکھ دیتا ہے. یہاں رجل مومن کے نام سے ہی اس صورت کا نام سورہ مومن ہے. سورہ مومن ہے، نام بھی پڑ گیا سورہ مومن. اور جس چیونٹی نے دوسری چیونٹیوں کے ساتھ خیرخواہی کر کے ان کو کہا تھا سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، کئی غلطی سے وہ تمہیں رون نہ ڈالے، اس سورت کا نام بھی سورہ نملہ ہے، چیونٹی والی سورت. موسیٰ علیہ السلام پہ 3 آدمی ایمان لائے. 3 آدمی، ایک فرعون کی بیوی، ان فرعونیوں میں سے بات کریں، بنی اسرائیل تو ایمان لائے تھے نا، فرعونیوں قبطیوں کی بات کر رہا ہوں. پورے ذہن میں بات آ گئی. بنی اسرائیل تو تھے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے. فرعونیوں میں سے 3، ایک حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ، فرعون کی بیوی، جس نے بڑی تکلیفیں اٹھائی اور بہت بڑا مقام اللہ نے عطا کیا. قرآن میں ان کا ذکر بھی ہے. اور فرعون کی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کی دائمی زندگی میں حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت نصیب کریں گے. اس سے بڑھ کر اور اعزاز کیا ہے.
اگر فرعون جیسا لعین انہوں نے چھوڑا اور بادشاہت کے مزے قربان کر دیے، ملکہ تھی وہ، ملکہ رانی کہیں یا ملکہ کہیں، وہ مزے اس نے قربان کیے اللہ کے لیے، میخیں بھی برداشت کی، پھانسی بھی برداشت کی، تو اللہ نے آخرت کی دائمی زندگی ہے حضرت مجتبیٰ، حضرت احمد مجتبیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زوجہ محترمہ اور ان کی زوجیت اللہ تبارک و تعالیٰ کو نصیب فرمائے۔ اللہ بڑی غیرت والا ہے، بڑی غیرت والا ہے۔ آج ہم بدلے ہوئے ہیں، وہ شروع سے لے کے آخر تک غیرت والا تھا ہے رہے گا، وفاؤ والا تھا ہے رہے گا، وہ نوازنے والا تھا ہے رہے گا۔ ہم بدلے ہوئے ہیں، وہ تو اپنے بندوں پہ بڑا مہربان ہے۔ ایک حضرت آسیہ اور ایک وہ آدمی کہ جب موسیٰ علیہ السلام سے قبطی قتل ہوا تھا، اب آپ کو پیغمبری نہیں ملی تھی اس وقت، اور غالباً اس وقت ان کی عمر 30 برس تھی یا اس طرح کوئی تھی، تو پیغمبری نہیں ملی تھی، تو فرعونی جب آپ کے قتل کا منصوبہ بنا رہے تھے کہ قبطی ہمارے آدمی کو قتل کیا، ہمارے مال میں پرورش پائی، ہم نے اس کی پرورش کی، یہاں پلا جوان ہوا اور ہم نے شہزادوں کی طرح رکھا، اب ہمارے آدمی کو قتل کر رہے ہیں۔ فرعونی جب قتل کا منصوبہ بنا رہے تھے تو شہر کے اس کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا کہ لوگ آپ کے قتل کا کیا بنا رہے ہیں، منصوبہ بنا رہے ہیں۔ ایک وہ آدمی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا، اور ایک آج یہ آدمی جس کو رجل مومن کہا گیا ہے اور جس کے نام پہ سورہ مومن ہے۔ لوگوں نے قربانیاں لے کے ایمان حاصل کیا تھا، قربانیاں لے کے۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ خطبہ لے رہے تھے منبر پر، پوچھا تمہیں پتہ ہے کہ سب سے بہادر کون ہے؟ لوگوں نے کہا آپ بتا دیں، ہمیں نہیں پتہ۔ انہوں نے کہا سب سے بہادر سارے صحابہ میں سے، سارے صحابہ اور سارے مسلمانوں میں سب سے بہادر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں۔ کہنے لگے کہ ایک مرتبہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹنے لگے، اور یہ جا کے انہوں نے کہا، پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھڑایا، ان سے مشرکین مکہ سے چھڑایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر انہوں نے بھی یہی بات کی جو بات اس رجل مومن نے کی، فرعون کے خاندان کے رجل مومن نے، یا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، ظالمو ایسے آدمی کو تم قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ صرف اس کا یہ قصور ہے کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، تم اس کو جو کیا کرتے ہو، قتل کر رہے ہو۔ وہی بات صدیق انہوں نے فرمائی مشرکین مکہ کو کہ ظالموں تم اس آدمی کو اس لیے قتل کر رہے ہو کہ کہہ رہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ اسی طرح حضرت علی کہنے لگے ایک اور موقع پر جب وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر پیٹنے لگے اور حضرت صدیق اکبر ان کو پتہ چلا، خود دوڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھڑایا، اور پھر وہی بات کی کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، ظالموں تم اس آدمی کو، اللہ کے رسول کو اس لیے قتل کر رہے ہو، مار رہے ہو، پیٹ رہے ہو کہ یہ کہہ رہے کہ میرا رب اللہ ہے، یہ تو حق بات کر رہا ہے، اور تم ناحق پہ ہو، غلطی پہ ہو، مشرک ہو، اور اس کو کیا کر رہے ہو، مار رہے ہو، پیٹ رہے ہو اور قتل کرنا چاہتے ہو۔ اس مرتبہ انہوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے بتائی ابن قحافہ ہے۔ بچہ ابن قحافہ اور ایسی باتیں کر رہے ہیں، انہوں نے ان کی پٹائی شروع کی حضرت صدیق اکبر نے، اتنا مارا ان کو کہ ان کے سر کے بال اکھڑ گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے سے بعد روایت میں آتا ہے کہ ایک موقع پہ اتنا مارا کہ ان کا چہرہ اتنا سوج گیا حضرت صدیق اکبر کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چڑھاتے ہوئے اور بے ہوش ہو گئے، بے ہوش۔ اور والدہ نے کہا کہ اس آدمی کے پاس جانا چھوڑ دو جس کی وجہ سے تم اتنی مارے کھا رہے ہو، تکلیفیں برداشت کر رہے ہو۔ انہوں نے کہا میری جان بھی چلی جائے اس کے لیے میں تیار ہوں، لیکن اس شخص کو چھوڑنے کے لیے میں تیار نہیں ہوں۔ بظاہر سرداران کے پاس جانا، یہ جو دنیا کے دو ٹکے جن کے پاس ہوتے ہیں، ٹکے ہیں، ان کے اندر اپنا ایک نشہ ہوتا ہے ٹکوں کا، اپنے غرور ہوتا ہے، اپنے تکبر ہوتا ہے، اور بڑے ظالم ہوتے ہیں یہ لوگ۔
ان کے پاس جا کے جرأت کرنا. اور بظاہر ان میں تو ابو جہل جیسا لعین بھی تھا. وہ تو کہتا تھا کہ اس پوری وادی بدخواہ میں مجھ سے بہتر کوئی نہیں. ان مٹھی بھر مسلمانوں کو میں ایک لمحے میں ختم کر سکتا ہوں. ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر گھوڑے دوڑاتا تھا اور اس کا اپنا سکہ چلتا تھا. ابو جہل کا اپنا سکہ چلتا تھا. فوج تھی اس کی گویا قسم کا وہ حکمران تھا اس علاقے کا. ایسے لوگوں کے پاس جانا, اکیلے جانا اور اپنے محبوب کو چھڑانا, گردے اور دل کی ضرورت ہوتی ہے. ایسے موقع پر دل گردے والا آدمی ایسا کر سکتا ہے. یہ تو حضرت انہوں نے فرمایا سب سے بہادر صحابہ میں ابو بکر صدیق ہوں. اللہ اکبر. بہرحال اس کے تقریر کا خلاصہ کیا ہے؟ ایک بات انہوں نے یہ کی کہ کیا تم ایسے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتے میرا رب اللہ؟ یہ تو حق بات کو کہہ رہا ہے. اور دیکھو اس پہ اس کے پاس دلائل بھی ہے, واضح دلائل بھی ہے. ید بیضا, ہاتھ بغل میں داخل کر کے نکالتے تو سورج کی طرح روشنی رہتا ہے, سورج کی طرح. قرآن کہتا ہے بغیر کسی بیماری کے سورج کی طرح چمک رہا ہوتا تھا. اور اژدہا, لاٹھی جب پھینکتا ہے وہ اژدہا بن جاتی ہے. یہ دلائل کے ساتھ آیا. اپنے نبی ہونے پہ, اپنے دعویٰ پہ ان کے پاس دلائل بھی ہے, واضح دلائل ہے. اور تم بھی اس سے گھبرا چکے ہو فرعون, تم اور تمہارے حواری بھی گھبرا چکے ہو اور دل سے یقین کر لیا تم نے کہ یہ نبی ہے. تو پھر صرف اپنی چودراہٹ ختم ہونے کے لیے, بادشاہت ختم ہونے کے لیے زبان سے پھر ڈینگے کیوں مارتے ہو؟ خلاف حقیقت بات کیوں کرتے ہو؟ اندر سے گمرائے ہوئے ہو. اس کے پاس دلیل بھی ہے. کیسی بات کر رہے, کیسی تقریر کر رہے ہیں دلائل کے ساتھ. ایک تو وہ کہہ رہے میرا رب اللہ, اور دوسرا اس کے پاس دلائل بھی ہے اس کے. اگر وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ, اگر وہ بالفرض اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی پہ ہوگا. لیکن اگر وہ سچا ہے تو پھر یاد رکھنا وہ جن سزاؤں کا, مصیبتوں کا ذکر کرتا ہے پھر تمہیں وہ سزائیں مل کر رہیں گی. تمہارے پاس ٹھیک ہے مانتا ہوں ملک مصر کا اقتدار ہے, حکومت ہے, مصر کی سرزمین پہ تم غالب ہو, ٹھیک, یہاں تم غالب ہو. لیکن اگر جیسے وہ کہہ رہے ہیں اگر یہ اللہ کا نبی ہے اور تم جھٹلا دو, تم کیا کر دو, جھٹلا دو, اور تم پھر ان کی توہین کر دو, ستاؤ, اللہ کا عذاب آ جائے, تو پھر تمہاری ساری کی ساری چیزیں, یہ سارے اسباب, حکومت کے سارے اسباب, یہ تمہاری طاقتیں, ظاہری طاقتیں اور یہ اسباب, یہ چیزیں دھری کی دھری رہ جائیں گی. اللہ کے عذاب سے تمہیں کوئی بچا نہیں سکے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا موسیٰ علیہ السلام, وہ رجل مومن نے, ایماندار آدمی نے, کہ اللہ حد سے بڑھنے والے کو پسند نہیں کرتا. چوٹ کی فرعون پہ, تو حد سے بڑا ہوا ہے ظلم میں, تو حد سے بڑا ہوا ہے سرکشی میں, تو حد سے بڑا ہوا ہے بے دینی میں. تو نے ہزاروں بچے بنی اسرائیل کے قتل کرائے, اب حد مزید نہ کراس کر, تائب ہو جا, باز آ جا. اللہ کے نبی پہ اب ہاتھ ڈالو گے اللہ تجھے ذلیل کر دے. مصرف حد کراس کرنے والا, اور اس طرح جھوٹے کو, تو بہت بڑا جھوٹا بھی ہے, اشارہ اس طرف کر دیا, بڑا دجال بھی ہے. کیوں؟ تو کہتا ہے انا ربکم الاعلیٰ, انا ربکم, میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. ارے تو مخلوق ہے گندگی سے بھرا ہوا. کسی بزرگ کو ایک دنیا کے پجاری بدبخت لعین متکبر نے دھمکی دی, مجھے جانتا یا نہیں؟ میں کہا میں تجھے جانتا ہوں, اچھی طرح جانتا ہوں, تیرا ماضی بھی جانتا ہوں, تیرا حال بھی جانتا ہوں, تیرا مستقبل بھی جانتا ہوں. تیرا ماضی یہ ہے کہ تو بدبودار نطفے سے پیدا ہوا ہے, تیرا حال یہ ہے کہ تو پیٹ میں گندگی کا ڈھیر لے کے پھر رہا ہے, تیرا حال یہ ہے کہ کل تو مٹی میں جائے گا, تیری ناک جو دنیا میں تو چڑھائے رکھتا تھا اس ناک میں اور منہ میں مٹی جائے گی اور تجھے کیڑے کھائیں گے. تیرا ماضی بھی, تیرا حال, مستقبل سب میں جانتا ہوں. تو وہ رجل مومن نے بھی کہا
تو بڑا جھوٹا ہے. تو کہتے ہیں رب اعلیٰ تو ادنا مخلوق ہے, کل تو مٹی میں جائے گا, موت کے وقت بھی تیری پٹائی ہوگی, اور اس سے پہلے اللہ کا عذاب آئے گا, وہاں بھی خوار ہو جائے گا. پھر خوار ہوا وہ, اور اس وقت تو پھر کہنے لگا کہ رب موسیٰ اور ہارون پہ میں ایمان لایا. جبرائیل امین نے منہ میں کیچڑ ٹونسا. اب کہتا ہے ابھی تک تو غنڈہ گردی کرتا رہا. موسیٰ علیہ السلام نے کتنا سمجھایا تجھے. وقت ہوتا ہے, ہر چیز کا وقت ہوتا ہے. قرآن پہ بڑا مزہ ہے, لیکن کاش آج مسلمان قرآن سے کٹے ہوئے ہیں. قرآن سے کٹے ہوئے ہیں. قرآن پہ بڑے علوم, میں تو اپنا طالب علم ہوں, ادنا طالب علم, جتنے بڑے علماء ہوتے ہیں اتنے بڑے وہ نکات ذکر کرتے ہیں, لیکن سننے والے شوق رکھتے ہیں سننے کا. اور پھر وہ بڑے علماء وہ ایسے ایسے نکات ذکر کرتے ہیں کہ آدمی پھر قرآن کا عاشق بن جاتا ہے. قرآن کے بغیر پھر آدمی نہیں رہ سکتا. اے اللہ, میں نے آپ کو بتایا تھا کشمیر کا ایک آدمی تھا, بڑا پتلا سوکھا. میں جب آیا تھا وہ پوری پنڈ اسلام آباد میں قرآن کا درس جہاں بھی ہوتا, پوری پنڈ اسلام آباد میں کرایہ خرچ کر کے جاتا تھا, اور کہیں قرآن کا درس چھوڑتا نہیں تھا. اور میرے لیے اس نے 2-3 تفسیریں بھی لی تھی, مہنگی تھی, بڑی جلدوں والی تھی, وہ بھی اس نے لی تھی. بڑا ذوق تھا کہ میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. اب بھی کبھی پنڈی آتا ہے تو آتا ہے میرے پاس, ادھر ٹھہرتا ہے میرے پاس. تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ وہ قرآن کے اتنے عاشق ہوتے ہیں, کہیں بھی قرآن کا درس چھوڑتے نہیں. پورے ہفتے میں ان کو پتہ ہوتا ہے کہاں کہاں قرآن کا درس ہوتا ہے. فرعون نے جب رجل مومن کی تقریر سنی وہ اور گھبرایا. یہ تو لوگ اور متاثر ہو رہے ہیں, درباری پہلے متاثر ہے معجزے دیکھے, اب اور اس کے بارے میں آتا ہے. یہ فرعون کے چچا زاد بھائی تھا, رجل مومن چچا زاد بھائی تھا, اور ولی عہد بھی فرعون کا سمجھا جاتا تھا. ولی عہد اس کا نائب قائم مقام, اور پولیس کا جو محکمہ تھا اس کا انچارج بھی تھا. بعض اوقات قابل اعتماد آدمی کے پاس کئی عہدے ہوتے ہیں. فرعون نے کہا یہ آج مجھے تقریر کر رہا ہے. وہ اور گھبرایا, مطلب لوگ اور اثر لے رہے ہیں. پھر اپنا لہجہ تھوڑا بدلا. پھر کیا کہنے لگا, کچھ نرم لہجے میں کہنے لگا کہ دیکھو میں جو کچھ رائے دے رہا ہوں نا, میں تو اس کو ٹھیک سمجھ رہا ہوں. میں جو کچھ کہہ رہا ہوں میں تو اس کو ٹھیک سمجھ رہا ہوں. یہ اس آدمی کو اگر ہم قتل نہیں کریں گے, چھوڑ دیں گے, یہ سارے لوگوں کو اپنے دین پہ لگا دے گا, ہمارے دین سے ہٹ جائیں گے. پھر بتوں کو سجدہ کون کرے گا, مجھے سجدہ کون کرے گا, مجھے رب اعلیٰ کون مانے گا. ٹھیک, اور دوسرا اس کے ماننے والے جب غالب ہو جائیں گے تو پھر اقتدار پہ قبضہ بھی کر لے گا. اس لحاظ میں پھر بات شروع. اب کا دیکھو میں تو تمہاری رہنمائی کرتا ہوں بھلائی کی طرف. جو چیز تمہارے لیے بھلی ہے, تمہارے لیے اچھی ہے, وہ چیز تو میں بتاتا ہوں. اس نے بیچ میں یہ بات کہی. رجل مومن نے پھر اس کی تقریر شروع کی. بیچ میں یہ 1-2 باتیں اس کی تھی. پھر رجل مومن نے سابقہ اقوام کا حوالہ دے کہ میں سابقہ اقوام کی طرح جو دن ان پہ آئے تھے عذاب کے, قوم نوح, قوم عاد اور سمود, اور تمہیں قوم نوح کا اور سمود اور عاد کا پتہ ہے, اور ان کے کھنڈرات بھی تمہیں معلوم ہے. ان کا ذکر کیا کہ دیکھو انبیاء کی مخالفت کی وجہ سے, ان کو تکلیفیں پہنچانے کی وجہ سے جو حشر ان کا ہوا تم باز نہیں ہے, وہ حشر تمہارا ہو. اور اللہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا, بندے خود ظلم کرتے ہیں اپنے اوپر. اور پھر قیامت کے دن کے حوالہ دیا کہ میری قوم کے لوگوں, میں چیخ و پکار کے دن سے تم پہ ڈرتا ہوں. اگر تم نے یا اللہ کو ناراض کیا, موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ مانی, تو قیامت والے دن تم بھی بڑی گھبراہٹ میں ہوں گے. وہاں مختلف قسم کی چیخیں اور پکاریں ہوں گی, مختلف قسم کی. ایسی گھبراہٹ والا دن ہوگا. لوگ ایک دوسرے کو پکاریں گے, چیخیں گے, چلائیں گے, اور پھر ظاہر ہے لوگوں کو رب کی طرف سے بھی بلایا جائے گا. رب کی طرف سے بھی فلانے جو ہے نا وہ کیا ہو جائے,
حساب کتاب کے لیے آ جائے، فلانے ناکام ہو کے جہنم میں چلے جائیں، ان کو لے جاؤ جہنم میں۔ مختلف قسم کی پکاریں ہوں گی، اگرچہ بعض پکاریں ایسی بھی ہوں گی کہ لوگ کہہ گیا دیکھو ہمیں دائیں ہاتھ میں نام اعمال مل گیا، آ جاؤ ہمارے نام اعمال کو پڑھو، اللہ ہمیں ان لوگوں میں بنا دو، ان لوگوں میں ہمیں بنا دے۔ تو فرمایا کہ اصل دن تو وہ ہے، میں اس دن کی تمہاری چیخ و پکار سے اور یہ کہ رب کی طرف سے تمہارے لیے وہ اعلان ہو جائے کہ یہ جہنمی ہیں، یہ جہنمی ہیں، یا تم کہو کہ ہائے ہمیں تو بائیں ہاتھ میں نام اعمال مل گیا، اور لوگوں کو پھر پکارو کہ کاش ہمیں نام اعمال نہ ملتا، ہم تباہ ہوئے، برباد ہوئے۔ تو اس دن سے میں تم سے ڈرتا ہوں، لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کی توہین نہ کرنا، ان کی بات مان لینا۔ یہ باتیں قرآن میں کہی جا رہی ہیں ان کی، لیکن سمجھایا جا رہا ہے اہل مکہ کو اور قیامت تک آنے والے باغیوں کو، وہ جو بھی ہو۔ قرآن کی مخالفت نہ کرنا، قرآن کی ناقدری نہ کرنا، اور قرآن تمہیں پہنچانے والے علماء کی توہین نہ کرنا، ان کو تکلیفیں نہ پہنچانا، ان کا خیال رکھنا، ان کی عزت کرنا، ان کی بات ماننا اور ان کی بات سننا۔ کیا کہیں، ٹائم زیادہ ہوا ہے، اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ غیر نے محنت کی عوام کو علماء سے کاٹنے کی، اور محنت میں کافی حد تک کامیاب ہو چکے۔ آج لوگ موسیقی کو تو سنتے ہیں بڑے شوق سے گھنٹوں، لیکن درس قرآن سننے کے لیے اگر آدھا گھنٹہ تو آدھا، اب 20 منٹ بھی کوئی نہیں دیتا۔ نقصان اپنا ہے، کس کا نقصان ہے؟ اپنا نقصان ہے۔ قرآن آدمی سنتے ہیں، اندر انقلاب آتے ہیں، انقلاب بڑوں میں اس نے انقلاب برپا کیا ہے، بڑے بڑے باغیوں میں، اور دنیا آخرت دونوں ان کی بنی ہے۔ جو قرآن کے مطابق بنے وہ تو پھر خود دنیا آخرت دونوں اس کے بن جاتے ہیں، دنیا میں سکون عزت کی زندگی، اور آخرت میں جو ہے اللہ دائمی راحت کی زندگی دیتا ہے۔ اللہ میں نصیب فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ترجمہ جلدی پڑھ لیں۔